بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، جس سے میرا بہت زیادہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ آج میں ایک نئی کہانی آپ کے لیے لائی ہوں، اس کا نام ہے اللہ کی محبت۔ چلیں سٹارٹ کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے یہ بار بار واقعہ سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو کہ بہت بڑے عالم و فاضل محدث تھے۔ ساری عمر ان کی درس و تدریس میں ہی گزری اور وہ علوم کے دریا بہا دیے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا سا معاملہ ہوا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پر، اپنا فضل فرمایا، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے الحمدللہ زندگی میں دین کی بڑی خدمت کی ہے، درس و تدریس کی خدمت انجام دی ہے اور ساری زندگی اسی طرح دین میں گزری ہے، دین کی تبلیغ کی۔ حساب و کتاب کے وقت ان کی خدمات کا ذکر سامنے آیا اور اس کی خدمات کی انجام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم فرمائے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بخشتے ہیں، لیکن معلوم بھی ہے کہ کس وجہ سے بخش رہے ہیں۔ ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمت انجام دی تھی، ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں ایک اور وجہ سے بخشتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک دن تم کچھ لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس قلم کو روشنائش میں ڈبو کر پھر لکھا جاتا تھا۔ تم نے لکھنے کے لیے اپنی قلم روشنائی میں ڈبویا۔ اس وقت ایک مکھی اس قلم پر بیٹھ گئی اور وہ مکھی قلم کی سیاہی چوسنے لگی۔ تم اس مکھی کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک گئے اور یہ سوچا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، اس کو روشنائی پی لینے دو، بعد میں لکھ لوں گا۔ تم نے یہ اس وقت قلم کو روکا تھا، وہ خالصتاً میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا، جاؤ، اس عمل کے بدلے ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آ چکا، ساری قوم اس طوفان کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مٹی کے برتن بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے اور دن رات اس میں لگے رہے۔ جب کئی دن گزر گئے تو برتنوں کا ڈھیر لگ گیا، تو دوسرا حکم یہ دیا کہ اب سب برتنوں کو ایک ایک کر کے توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں نے بڑی محنت سے آپ کے حکم پر بنائے تھے، اب آپ ان کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اب ان کو توڑ دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا، لیکن دل دکھا کے کہ اتنی محنت سے بنائے اور ان کو توڑوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برتن بنائے اور میرے حکم سے بنائے، ان برتنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم نے توڑا نہیں جا رہا۔ یہ دل چاہ رہا تھا کہ یہ برتن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں کسی طرح بچ جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ تمہیں ان برتنوں سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی اور تم نے ایک ہی مرتبہ کہہ دیا، اے اللہ، زمین میں بسنے والے سب کافروں کو ہلاک کر دے اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے۔ تمہارے اس کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا جس مٹی سے تم نے برتن بنا رہے تھے، باوجود وہ مٹی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں تھی اور اپنی خواہش سے وہ برتن نہیں بنا رہے تھے بلکہ میرے حکم سے بنا رہے تھے، پھر بھی تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی، تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر تمہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ اگر تمہیں
میرے سے محبت ہے۔ تو اگر ناظرین آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں آپ کے لیے اور بھی اچھی اچھی کہانیاں لے کر آؤں گی۔